تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے دن سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ اس لیے ملا کیونکہ ایک تو اس کا تعلق حکمران خاندان سے تھا، دوسرے وہ چھوٹی عمر میں ہی لڑنے بھیڑنے کی صلاحیت کا ماہر ہو گیا تھا۔ وہ فن ضرب و حرب میں ماہر تھا اور سپہ گری اسے وراثت میں ملی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش ہی یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ حکمران عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرنگ خاص طور پر شامل ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے، جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشانی نہ ہو۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ ور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپہ گری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل عمری میں ہی اس نے اپنی ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی، جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، انٹیلیجنس، کمانڈو اور گریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے۔ وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر اور کامیاب حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا، جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا تھا ہی، اس کی محبت کا وار اس سے بھی زیادہ مار کرتا تھا۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر بھی مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس بات پر مرکوز رکھا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے، صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے اور فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ فوج کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے
اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے مسلمان بھائی بھی اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے تھے جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک تھے۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن لوگوں نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر بھی تھا۔ وہ صلاح الدین کے صرف نام سے واقف تھے یا ان کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جان نشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ایک بوڑھے آفیسر نے اپنے ساتھ کھڑے آفیسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ اور اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھی یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کرنے کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے رہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شرکوہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا، جیسے صلاح الدین ایوبی نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہ سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زر پرستی اور تعاش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زہر خون کو پہچان نہ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین کو اس کی فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور، آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو اس نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اسی چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے دو رویا کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈز کے کدبت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسم بے حد لچکدار، شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بال اور قدرت کا سمایا ہوا حسن تھا، اس کے استقبال کے لیے ہاتھوں میں پھولوں کی خوشنما پتیاں اور ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھی۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بکھیرنی شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی دف کی تال پر طاؤس و رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جیسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔
ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں، ناجی نے کہا۔ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ آپ حکم دیں، نائب نے کہا۔ وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ سلیبیوں کی لاشیں، صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں، جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا، کہا، مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو سلیبی ہندوستان اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو؟ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلواریں ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار نہ ہو جائیں۔ حضور کی جاہ و حشمت، مجھے حضور نہ کہو، صلاح الدین ایوبی نے بولنے والوں کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے تقدس پیغام کو میں سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں۔ سلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا۔ اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں، ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھی اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے ساتھی اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم وقت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، سلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے؟ اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے سلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے دروش؟ ناجی نے کہا، میں اسے یہ یقین دلایا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے ایک اشارے پر سلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ ناجی نے کہا، اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، وہ مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ اور دروش نے پوچھا۔ ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا۔ آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا، دوسرے کمانڈر نے کہا۔ نیا نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز تو یہ نشہ طاری رہے گا۔ میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، ناجی نے کہا۔ اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔
صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈز سوڈانی ہیں۔ ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں اور اپنے جوہر دکھائیں اور مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا۔ کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا۔ فوجی اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم نہیں لیا کرتا، وہ اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی کی بھی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، صلاح الدین نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر، جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے اور دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے، اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے نوکری سے ہٹا کر میں اپنا دشمن بنا لینا نہیں چاہتا، نہ ہی اس میں دانش مندی ہے۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 مرتبہ صلاح الدین ایوبی کو کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بے تاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں اپنے 2 ساتھیوں جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے، اور اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص میں محو ہوتا تو کوئی مخل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرات نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف اپنی عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی، وہ انہیں اپنے
اس کے علاوہ بھی کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افیسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ انہیں امیروں وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ان سے وہ جاسوسی بھی کرواتا تھا۔ جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا، وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا، بیپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چگا اتار کر جسم کو دو ہی بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلی دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا اور لڑکی سے پوچھا کہ تو اس نے اپنا نام زکوئی بتایا۔ ناجی نے اسے کہا، زکوئی، تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے پوچھا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے جواب دیا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے۔ صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی، ناجی نے کہا۔ اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ ناجی سے پوچھا اس نے۔ نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ شراب، عورت، ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا ہے؟ میں نے ابھی آزمایا ہی نہیں، ناجی نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی کی عادتوں سے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ناجی نے جواب دیا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو یہ کام میں حشیشین سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا۔ یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناجی نے اس کے ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن و ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، زکوئی نے کہا۔ مجھے یہ بتائیے کہ صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا۔ اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئی۔ صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسے ناجی کے متعلق جو رپورٹ دی، اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی امارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا، اور پھر کہا کہ جس سوڈانی سپاہ کار کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے۔ کیا اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟
صرف سوچ ہی نہیں سکتا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڈمٹ کر دوں گا، پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھیر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ ناجی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت عثمانیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ صلاح الدین نے پوچھا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں، میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی، اور یہ دیوار متحرک ہے، یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں بند کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کاروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا، معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر بلا رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو آپ اس کی دعوت کو اسی وقت قبول کر لیجئے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایوبی اٹھا اور ہاتھ پیٹھ پر باندھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کی آہ نکل گئی، وہ رک گیا اور بولا، بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں، وہ بد نصیب ہیں امیر محترم، علی نے کہا۔ ہاں بن سفیان، صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب میں انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی، مگر سوچتا ہوں کہ ہم تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں، صحراؤں میں کھو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں بٹ گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کی اعلیٰ کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ اگر مسلمان زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلیٰ کار بن کر رہیں گے، وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھا، کہنے لگا، جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کا یہی حال رہا، صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اسی میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی اور میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں اپنی قوم کے نام پر ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کبھی وہ کسی غیر مسلم پر بھروسہ نہ کریں، ان کے خلاف لڑنا ہے اور لڑ کر مر جانا ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو چکے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں، بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو، اور تو اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جاں بازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکے، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان کی صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جپٹنے کی مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں، ان میں شراب، حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو، اور وہ عورت کے لیے برف کی طرح ٹھنڈے ہوں۔ بھرتی تیز کرا دو بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزارہ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے۔ وہ ان 10 دنوں میں ناجی نے زکوئی کی ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔
ناجی کے ہمراز دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف و تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کے فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا مانا ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور اس نے علی کو قتل کرا دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اصحاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی ہی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان دو ناچنے گانے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھی جو اس کی منظور نظر تھی۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو رستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھی جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈز کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جاں بازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی طاق تھے اور جذبے کے لحاظ سے اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں آئی، لیکن اس نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1 آدھ دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ اب وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے ہی دن صلاح الدین ایوبی نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ ناجی نے 3 روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے باہر صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا بھی انتظام ہوگا اور باڈی گارڈ کے گھڑ سوار اپنے کرتب دکھائیں گے۔ شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کے لڑائی کے مقابلے ہوں گے اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتا رہا۔ اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہ کیا۔ ناجی نے ڈرتے جھجکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو، ناجی نے غلاموں کی طرح کہا۔ میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں؟ انہیں اجازت دے دیں تاکہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے ہلا گلا کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے سٹاف تک پہنچی کہ ناجی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے، وہ دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ ناجی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو ناجی کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے عیش و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔ اس نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کر دیا تھا کہ کسی کو بھی اپنے فرائض سے کوتاہی کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی جرأت۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر نے کسی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دے دی ہے تو کل پرسوں وہ خود بھی ان رنگینیوں کا رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے ان خرافات کی اجازت کیوں دی ہے۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزارہا مشعلوں نے وہاں صحرا کی رات کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ہجوم تھا، ہر ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔
ایک طرف صلاح الدین ایوبی کے بیٹھنے کے لیے جو مسند رکھی گئی وہ کسی بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے دائیں بائیں بڑے رتبوں کے مہمانوں کی نشستیں تھیں۔ اس وسیع و عریض تماشا گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ وہاں سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر اس خیمے کے ارد گرد محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا، ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا، اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے ایسے عطر کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس کے بال اریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے، سپیدے کندھوں پر سیاہی مائل بھورے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کرتے تھے۔ اس کا لباس اس قدر باریک تھا کہ جسم کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادھ کھلی کلی کی مانند تھا۔ ناجی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، صلاح الدین ایوبی پر تمہارے جسمانی حسن کا شاید اثر نہ ہو، اپنی زبان استعمال کرنا، وہ سبق بھولنا نہیں جو میں اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر لو گی۔ اس سرزمین میں کلیوپاترا نے سیزر جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پگھلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا تھا۔ کلیوپاترا تم سے زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تمہیں جو سبق دیے ہیں وہ کلیوپاترا کی چالیں تھیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور کلیوپاترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہو گیا، مشلیں جل اٹھی۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار آ گیا۔ اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے اس کے ان محافظوں کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے اس نے 10 محافظ شام سے پہلے ہی یہاں لا کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے ارد گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازندوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے سروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان، آپ کو بصر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بے تابیاں اور بے قراریاں دیکھیے، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ اور خوشامد کے لیے اسے جتنے الفاظ یاد تھے اس نے کہہ ڈالے۔ جو ہی صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھا، سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ گھوڑے جب مشلوں کی روشنی میں آئے تو سب نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے دوڑے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک ایک سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو دونوں فریقوں کے سوار رکابوں میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ایک ہاتھ میں کر لی اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں اطراف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے۔ سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئی۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گھوڑے سے گرانے کی کوشش کی۔ دونوں پارٹیاں آپس میں الجھ گئی تھیں۔ جب گھوڑے آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر پڑے تھے ریت پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا تھا اور اسے اپنے گھوڑے پر ڈال کر لے جا رہا تھا۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا کہ اپنی آواز اور اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں طرف سے 4 اور گھوڑے آئے۔ اسی طرح مقابلہ کیا اور اس طرح 8 مقابلے ہوئے۔ اس کے بعد شتر سوار آئے، پھر گھوڑا سواروں اور شتر سواروں نے سواری کے کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تلوار زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جس میں کئی ایک سپاہی زخمی ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے سلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کی بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔
وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں سے یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ نوچ کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ آج اسے ناجی کی اس درخواست سے مایوسی سی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کماندار شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس قدر عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شاہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہرہ مقابلوں میں تو فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزوں، بلانوشوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا پڑا تھا اور اس سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے اور اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا۔ سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں اور سراہیاں رکھ دی گئی تھی۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے اور شراب پینے لگے۔ یہ کوئی معرکہ آرائی ہونے لگی تھی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں، ان کی بہادری دیکھی ہے۔ میدان جنگ میں یہ جس جانبازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھٹی دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیا کے لطف سے فائدہ اٹھا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے اور مال غنیمت لوٹیں گے اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کریں گے۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ مختلف خطوں سے جو فوج تیار کر رہے ہیں انہیں ناجی کی ان سوڈانی لشکر کے ساتھ ملا دیں۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو۔ میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی خوبی تھی کہ وہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والی لڑکیوں کی قطار نمودار ہوئی۔ 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے پورے جسم نظر آ رہے تھے۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک تھا، جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے۔ لڑکیوں کی چال سے یہ لباس یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیرتی آ رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک سب کی ایک جیسی تھی۔ ان کے بازو ہوا میں بلند تھے اور اوریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھی لیکن قدم اٹھتے نظر نہ آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھی۔ وہ ایک دائرے میں آ کر رک گئی، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکی، سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سرزندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں طلسم پیدا کر دیا۔ دو سیاہ فام دیو ہیکل حبشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے آئے، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظر آئے تو ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ 7 پیروں کی بین کی دھن بجانے لگے۔ حبشی مست سانڈوں کی طرح پھنکارتے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا، یوں لگتا تھا جیسے بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی، اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک جیسی نہیں تھی۔ جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے قدم باہر رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر دیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں ہے، نہ یہ عصمت فروش ہے، یہ شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی، میں اس کے باپ کو جانتا ہوں،
وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ سے ملنا چاہتی تھی، تو اسی کو آپ سے ملوانے کے لیے میں نے آپ سے رقص کی اجازت چاہی تھی۔ میں اس لڑکی کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے اسے بتایا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور عریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ عالی مقام ناجی نے سیانہ ہو کے جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہ کہتی ہے کہ میرا رقص وہ پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے عریاں کر کے بہت اچھا ناچتی ہو، اسے اس پر شابش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بار یابی بخشیں گے۔ یہ بہت دور سے اسی امید پر آئی ہے۔ ذرا دیکھیں اسے، اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، دیکھیں وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دیں، تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحیح۔ اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے لیے جانباز جنم لیں گے، وہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کچھ باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ناجی نے بہت پراسر انداز اور جذباتی لب و لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے یہ منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی اولاد تھی۔ اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا، اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار پر صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا، مشلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا ایک اپنا تاثر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گمسم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ بپا کر رہے تھے، وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خوش نما خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لیے نصب کروایا تھا۔ اندر اس نے قلین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا گیا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھیج دو، صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کروایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی اور یہ لباس توبہ شکن تھا۔ اس میں وہ عریاں تھی۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا، میں بن بلائے آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تمہیں کس طرح ملا تھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں۔ زکوئی نے کہا، آپ کہتے ہیں تو واپس چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خوابگاہ میں ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا، اس کے ایک حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے لگائے جائیں۔ کمانڈر شیشو پنج میں مبتلا تھا۔ سوچ کر اس نے جرأت کی اور صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے حضور نے اسے بلایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ محافظوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دیں گے۔ وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے بے کر تیار ہو گئے، مگر انہیں اندر ایسی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک محافظ نے اسے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔ بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ کمانڈر نے جل کر کہا، صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا۔ ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جمایا جاتا ہے۔
ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بد کردار تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کا نائب اور سالار ادروش بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ناجی سے کہا، اسے گیا بہت وقت گزر گیا ہے، معلوم ہوتا ہے تیرا تیر صلاح الدین کے دل میں اتر گیا ہے۔ میرا تیر خطا کب گیا تھا؟ ناجی نے کہکا لگا کر کہا، اگر یہ تیر خطا ہو جاتا تو یہیں لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا۔ تم ٹھیک کہتے تھے، ادروش نے کہا، زکوئی انسان کے روپ میں طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشن کے ساتھ رہی ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشن کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ناجی نے کہا، اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے۔ ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر باہر گیا۔ وہ زکوئی نہیں تھی، کوئی سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر ادروش سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی سے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کے ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ ادروش، اس نے کہا، رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ اب آئے گی بھی نہیں، ادروش نے کہا، امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا، تم نے اس پر تو غور کیا ہے؟ نہیں، ناجی نے کہا، میں نے اپنی چال کے اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ ادروش نے کہا، اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرواؤ اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہی نام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ناجی نے بےتابی سے پوچھا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے جواب دیا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے، وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھوڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے، ادروش نے کہا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں، چٹان تھا، زکوئی نے کہا، اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں رہا۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا۔ پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا، تم کس طرح اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا، وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باسمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح بلا کر حکم نہیں دیا، میں اپنی مرضی سے خود آئی ہوں، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم اریاں تھا۔ ناجی نے پرجوش مسرت سے اسے گلے لگا لیا اور ادروش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کے اس پرسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی، جس کے قیام اور استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا، اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور ادروش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی اور اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی، یہ تین ایسے فرد تھے جو اس واقعہ کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دو رویہ کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرائے، مسکرائے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی۔
ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو کیا پانی بھی نہیں گیا تھا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے۔ خود میں بھی اس کا شکار ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا، اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھے تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں۔ گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی نہیں بتاؤں گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جانبازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک بھی دور کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی، ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا، محترم امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے کہا، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے بڑی سوچ بچار کے ساتھ یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے سالار تم ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہے کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ناجی نے کہا، آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازش میں خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن عالی جاہ، ناجی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ میں اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا۔ مصری فوج میں اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا، اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور اجمی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو۔ فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں، سامان خورد و نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ ادھر یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو امیر مصر نے رات میں اپنے پاس ٹھہرایا تھا۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے سے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے آئے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا لیکن ناجی پہلے روز سے اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے اس حرم میں نہیں جانے دیا تھا جہاں اس کی دل پسند ناچنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ وہ کسی بہت بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں یہ دیکھ کر جل بھن گئی تھی کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ حرم کی وہ لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات بھر اپنے خیمے میں رکھا تو وہ پاگل سی ہو گئی۔ اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے۔ دونوں طریقے ممکن نہیں تھے
کیونکہ کوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی ہو نہیں سکتی تھی۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چلاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا، اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی آگ نے اندھا کر دیا تو انہوں نے ملازمہ کو منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر اپنا مطلب بیان کیا۔ یہ ملازمہ بڑی خرانٹ اور منجھی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سلار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں، موقع محل دیکھ کر اسے خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع جلدی نکل آئے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیشن کی مدد حاصل کی جائے گی، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ ادھر ناجی بے حد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی سے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر چکی تھی لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زکوئی نے چوتھی بار کہا۔ میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ بیکار ہے، ناجی نے گرج کر کہا۔ وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سلار تھا، اب میں سلار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا کہ ادروش کو بلا لائے۔ اس کا ہمراز اور نائب ادروش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں بتا رہا تھا۔ ادروش کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیالات کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں سوچ سکے تھے۔ اب ان کے دماغ میں ایک کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے ادروش سے کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ بغاوت، ناجی نے کہا، اور دروش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا، تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور خیرخواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور وہ مصر تمہارا ہے؟ ادروش نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے۔ اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ میں غور کر چکا ہوں، ناجی نے جواب دیا۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم دو پیغمبر تیار کرو، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری باتیں غور سے سن لو۔ زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7ویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابتری سی پائی جاتی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں ہیں۔ ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہو جائے گی، انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے مال برداری کا کام لیا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹیں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دی۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل مدت سے عیش کر رہے ہیں، انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی نے جواب دیا، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی تاریک تھی، کوئی اپنے کمرے میں تھی۔ ناجی اور دروش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا، باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے 2 گھڑ سوار گھوڑوں سے اترتے دکھائی دیے۔ وہ اپنے لباس سے تاجر دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اتنے میں ادروش باہر نکلا۔ دونوں سوار اسے دیکھ کر رک گئے۔ ادروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ ادروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں پھرتی سے چوگے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک خنجر تھا اور دروش انہیں اندر لے گیا۔ دربان ایک طرف کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے میں روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کسی کو اندر نہ جانے دو۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے روکنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ 2 راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں دروش سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کو کہا تھا اور اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور تاجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اس دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں دھیمی تھی، اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔
کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بہت صاف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یہ پیغام غائب کر دینا، جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے، ناجی اور دروش بھی باہر کھڑے تھے، سواروں کو الوداع کہنے نکلے ہوں گے۔ سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، زکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور ادروس چلے گئے۔ زکوئی نے چوگا پہنا، کمر بند میں خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ چند سو گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان 2 لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی۔ وہ خرانٹ ملازمہ بھی وہیں تھی جسے اسے قتل کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا۔ زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران بھی۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کی بجائے بہت تیز اور دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر چل رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سا سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوت لگتا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں۔ زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پہلو میں خنجر لگا، لیکن وہ زیادہ گہرا نہیں تھا۔ بھوت چکرا کر گر پڑا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان سے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی۔ قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے اس کی آوازیں سنائی دی۔ وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹھ پر لاد کر بھاگ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا، بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے کہ یہ لڑکی امیر مصر سے چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کہ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نحیف سی آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ پہلے ضروری باتیں سن لو۔ زکوئی نے کہا، شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوگے بادامی رنگ کے ہوں گے۔ ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا پیغام ہے جو وہ عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ مجھے اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ ان 2 سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی کو غشی آنے لگی۔ 2 طبیب آ گئے۔ انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں بتائی، مثلاً ناجی نے اسے اور ادروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھی، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، 2 سواروں کا آنا۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔
اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ علی بن سفیان نے سے کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کاروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تمہیں صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ کاش میں مسلمان ہوتی، زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا۔ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں آدھی کھلی رہی اور ہونٹ اس طرح نیم وا تھے جیسے مسکرا رہی ہو۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے۔ یہ لاش کسی ادھیڑ عمر عورت کی تھی۔ جائے وقوع سے 2 خنجر بھی ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کو لاش کو گڑھا کھود کر دفنا دیا گیا۔ دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے۔ 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان اور صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی علی کو اپنے ساتھ لایا تھا اور وہ جو کہ اس کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، اور اسی نے زکوئی کو کہیں سے دریافت کیا تھا۔ اسے یہ راز کی بات معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیش سے پھانستا ہے اور اپنا گرویدہ بناتا ہے یا مروا دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی وساطت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا، خود بردہ فروش کا روپ دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور وہ اپنی فتح پر بے حد مسرور تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا۔ اب اس لڑکی کے ہاتھوں سے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوسہ تھی۔ وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہی تھی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی کسی دوسری طرف چلی گئی تھی جہاں اسے سر منہ لپٹے ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے اسے کچھ اور ہدایات دی تھی۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بد نصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے روپ میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، وہ سب کی سب مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی گئی۔ اس کہانی کا اگلا حصہ اگلی ایپیسوڈ میں، اگلی ویڈیو میں سنایا